السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں اتحاد بنانے کے لیے مشاورت کر رہی ہیں۔ حکومت کو کتنا خطرہ ہے یا حکومت کتنی خوفزدہ ہے اس اتحاد سے؟ اتحاد میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اتحاد میں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں، اور سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اپوزیشن اتحاد ہوگا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی کیونکہ سیاست جو ہے وہ سولو فلائٹ پر رہی ہے ہمیشہ، اور پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت میں بھی نہیں یقین رکھتی، اور کبھی آج تک مذاکرات کسی جماعت کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف پی ٹی آئی دیکھتی رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد چاہتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جب گھاس نہیں ڈالی، جب منہ نہیں لگایا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جو تحفظ آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو بنائی گئی ہے، اس کے پلیٹ فارم سے سندھ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور سندھ کے جو اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا یا اپوزیشن جماعتوں کا، جی ڈی اے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پیر صاحب پاگاڑا کی سربراہی میں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے، صدر الدین شاہ سے ملاقات کی ہے۔ آج میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا تو صفدر عباسی صاحب بھی تھے لائن پہ، ان کو بھی میرے ساتھ، تو ان کو بھی سن رہا تھا میں۔ جی ڈی اے تو بڑی توقعات کر رہی ہے، لیکن سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی تحریک میں خرچہ کون کرے گا، بندے کون نکالے گا، خرچہ کون کرے گا، تحریک شروع کب تک ہوگی؟ اوپر سے ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان شریف میں تو ظاہر ہے سیاسی ایکٹیویٹی کوئی ہوتی نہیں ہے اتنی، ساری جماعتیں ظاہر ہے سب مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور روزے میں اتنا ہارڈ ورکنگ اور تحریک اور بھاگ دوڑ اور یہ سارا کچھ تو ہو نہیں پائے گا۔ تو رمضان کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا، اگر ہوا تو۔ میں اگر لفظ یوز کر رہا ہوں، اگر یہ اتحاد بنتا ہے تو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی بڑے عرصے سے مذاکرات میں مصروف رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان سے میں نے متعدد بار یہ سوال کیا کہ مولانا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا؟ کیا یہ پاسیبلٹی ہے، ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور آپ لوگ ساتھ چل سکیں، جے یو آئی؟ کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی کی تحریک پرتشدد رہی ہے، اکتوبر میں جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے، نومبر میں جو آئے، جس طرح کا 24 اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اس سے پہلے اکتوبر میں جو کچھ ہوا، تو کارکنان کی اتنی بڑی تعداد بھی نہیں تھی، 2-4-5 ہزار یا 8 ہزار لوگ تھے، لیکن انہوں نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا، رینجرز کو قتل کیا، اور خود کو بھی نقصان پہنچوایا۔ پرتشدد تحریک، جبکہ مولانا کی جو تحریک ہوتی ہے وہ پرامن رہی ہے ہمیشہ۔ آزادی مارچ آپ کے سامنے ہے، جب مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے تو اس وقت 13 دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں، لاکھوں لوگ تھے، لیکن کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ تو مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ پرتشدد اور پرامن تحریک یہ مشترکہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ خرچے خرچے کا میں نے بتایا کہ خرچہ کرنے کا بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کو جب فارن فنڈنگ ہوتی تھی اس وقت تو معاملات ٹھیک تھے، خرچہ چلتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سے فارن فنڈنگ بند ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب جو ہے خرچہ کون کرے گا؟ پی ٹی آئی کے اندر خرچہ اس وقت کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی سے ہی خبریں آتی رہی ہیں، وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں نہ کوئی خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی لوگوں کو، ورکرز کو نکالنے کے لیے تیار ہے۔ علی امین گنڈاپور صوبائی حکومت کے جو وسائل ہیں وہ تو استعمال کر کے اکتوبر میں اور نومبر میں کچھ لوگ لے کے آئے، کچھ ہزار لوگ، لیکن باقی لوگوں کو، ورکرز کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور ان کو ریزرویشن بھی ہیں علی امین گنڈاپور کی قیادت پر، کیونکہ علی امین گنڈاپور لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہ ان کے کام نہیں ہو رہے ہوتے، فنڈز ان کو فراہم نہیں کیے جا رہے ہوتے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی میں خان صاحب کی وجہ سے تو لوگ چلو پہلے نکلتے تھے، اور پیسوں کی وجہ سے نکلتے تھے، سوشل میڈیا موبلائزیشن یہ سارا کچھ خرچہ کیا جاتا تھا، تو اس وقت تو الگ بات تھی۔ لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور پھر پی ٹی آئی رگڑے میں بھی رہی ہے۔ جو کارکنان کے ساتھ جو کچھ اکتوبر میں یا نومبر میں جو ہوا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں۔ جی ڈی اے، اچھا اس کے علاوہ جی ڈی اے پہ آتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ایک اور معاملہ ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسوں میں، مظاہروں میں یا تو پرتشدد ہوتے ہیں، یا ناچ گانا بھنگڑا ڈانس رقص لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ تو مولانا کے ورکرز، جے یو آئی کے ورکرز ایسے ماحول میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، یہ بھی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ خود مولانا سے بھی یہ سوال کیا تھا، تو مولانا نے خود یہ کہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک شریک کا کوئی ہمارا موڈ نہیں ہے، ہم نے کوئی تحریک چلانے کا نہ فیصلہ کیا ہے، نہ کوئی اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، جس طرح نون لیگ کے ساتھ نارمل تعلقات ہیں، بہتر تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نارمل یا بہتر تعلقات ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ گالم گلوچ، الزام تراشی والی اور نفرت والی سیاست جو ہے، جو سالوں سے چلی آ رہی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، وہ صرف ختم ہو۔ جس طرح مولانا کے بارے میں جو عمران خان کہتے رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے رہنما کہتے رہے ہیں، کارکنان کہتے رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں جو جے یو آئی کے ورکرز جذبات رکھتے ہیں، تو وہ بالکل نارمل ہونے چاہیے، ایسے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا نے صرف یہ کوشش کی ہے، اور اس لیے پی ٹی آئی جو مولانا کے ساتھ مذاکرات میں مصروف رہی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ایک دفعہ صرف پشین کے جلسے میں مولانا کے خلاف نعرے لگے تھے، تو اس پر بھی پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اسد قیصر نے مولانا کو فون کر کے مولانا سے معذرت کی تھی، اور آئندہ کی شیورٹی دی تھی کہ آئندہ مظاہروں میں مولانا کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے۔ ایک اور بات بھی میں بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس لیے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک نہیں چلائیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو لوگوں کو نکالنے کا معاملہ ہے، مولانا کے پاس تو بندے نکل آئیں گے، مولانا کے بندے خرچہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی بھی تو کرے نا، پی ٹی آئی میں بھی تو کوئی ہو نا، تو مولانا پی ٹی آئی کے لیے تو خرچہ نہیں کریں گے، اور ناچ گانا بھنگڑا ڈانس یہ وہ سارا کچھ یہ بھی مولانا افورڈ نہیں کر پاتے۔ اور پھر حکومت مولانا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، وقتاً فوقتاً میل ملاقاتیں حکومت کی مولانا کے ساتھ عحدیداروں عہدیداروں کی چل رہی ہوتی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی مولانا کے پاس گئے تھے وزراء کو وفد لے کے، تو مولانا کو حکومت وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے اعتماد میں لے کے چل رہی ہے۔ مولانا کے ریزرویشن جو جتنے ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کچھ مولانا کے ریزرویشن دور کر دیتی ہے حکومت کو، یقین دہانی قرار دیتی ہے، تو مولانا کو حکومت کبھی نہیں چاہے گی۔ یہ مولانا کے ساتھ رابطے میں بھی اسی لیے حکومت ہوتی ہے تاکہ مولانا پی ٹی آئی کے قریب نہ جائیں، پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا اتحاد نہ بنائے، کیونکہ مولانا اگر نکلیں گے تو حکومت کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے، مجھے نہیں لگ رہا جی ڈی اے کتنی ہے، پیر صاحب پاگاڑا نے ایک جلسہ کیا تھا، ان کی وجہ سے ان کے مرید لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ تو نکل سکتے ہیں، جلسہ کامیاب ایک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی مستقل تحریک وہ بھی نہیں چلانے کے موڈ میں۔ تو پھر جی ڈی اے میں کون سی پارٹی ہے؟ ابھی مرتضیٰ جتوئی صاحب گرفتار ہیں، ان کو رہا کرانے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم جی ڈی اے نے دیا تھا، تو وہ بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جی ڈی اے ایک پریشر گروپ تو ہے سندھ میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی پیدا کر سکتا ہے،
اور حکومت کو، وفاقی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس اتحاد سے جو اتحاد پی ٹی آئی بنانا چاہ رہی ہے، کیونکہ مولانا کا مجھے ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا بہت مشکل اس اتحاد میں شامل ہوں گے، اور مولانا جب تک شامل نہیں ہوں گے تب تک یہ تحریک کوئی کامیاب نہیں ہونے والی۔ جلسے جلوس، سیاسی ایکٹیویٹی، موبلائزیشن ورکرز کی، یہ تو اتنا تو چل سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حکومت کے لیے پریشانی والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔